تو ہمارا جو ماحول ہے نا، یونیورسٹی کی بات اس لیے باتیں ضروری میں سمجھتا ہوں، اسکولوں میں ڈنڈے مار رہے، ہاتھوں پہ الٹے ہاتھ کر کے ڈنڈے مار رہے، انسان ہے جانور ہے؟ سب سے بڑا معلم میرا نبی آیا ہے. یہ ٹیچروں کو کہتا ہوں پڑھو اپنے معلم کی، سب سے عالی معلم کی سیرت پڑھو کہ وحشی انسان کو کیسے رضی اللہ عنہ بنا دی. جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں یہ کوئی خاندان ہے، اس کا تو کوئی آدمی آج تک قتل نہیں ہوا، یہ بستروں پہ مرتے ہیں. ایسی قوم جن میں قتل ہونا فخر، ان میں کل 1018 جانیں قربان ہوئی اور پورے عرب میں اسلام آ گیا. 1018، 259 مسلمان اور 759 کفار، اور پوری دنیا میں پورے عرب میں اسلام آ گیا. کس طرح تربیت فرمائی. میرا ایک بچہ ذرا زیادہ ہی، وہ اس میں راجپوتی زیادہ ہے، تو وہ اسکول میں ڈالا تو چھٹی میں باغی ہو گیا کہ نہیں پڑھتا. استادوں کی مار نے اسے ایسا باغی بنایا. میں نے کہا اب یہ کہیں میرا ہی باغی نہ ہو جائے. میں کہا چپ پتر نہ پڑھ، نیک بن جا، پڑھ نہیں. اس کے پیچھے استادوں کی حماقت، ڈنڈے بیچتی، ڈنڈے بیچتی. میں نے کہا اچھا چلو قرآن پڑھ لے، قرآن یاد کر لے. کہا جو وہ کر لیتا. چند پارے یاد کر کے وہ بھی چھوڑ دیا کہ وہاں بھی ڈنڈے. نہ قاری امان دے نہ استاد امان دے. انسان کوئی جانور تھوڑا ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. ذہن بنانے کے لیے کھپنا پڑتا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. تو میں کہتا ہوں اپنے استاد کا ادب سیکھو، احترام. اس کی طرف سے سختی بھی آئے تو اسے برداشت کرو، تمہیں علم ملے گا. علم کے راستے کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ادب ہے. تو میرے نبی نے تربیت فرمائی. سالار پیدا ہوئے، شاہ سوار پیدا ہوئے، سیاستدان پیدا ہوئے، حکمران پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، محدثین مفسرین پیدا ہوئے، میدان جنگ کے ابطال دلیر پیدا ہوئے، راتوں کو رونے والے سجادہ نشین پیدا ہوئے. میرے نبی کی تربیت ہے. ہائے ہائے، ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی آ کر نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو. کوئی ہمارا شاگرد ہمارے سامنے یہ بات کر سکتا؟ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو. تو ایک دم صحابہ بپھر گئے. تو ہم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تب کرو. کہا بیٹا آگے آ جاؤ. تو چاہتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ تو چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ سارے رشتے گنوائے، چچی، خالہ، پھوپھی، بہن، ماں. تو وہ کہتا نہیں 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 نہیں. کہا پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اسے پاک دامن کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اس کا گناہ معاف کر دے. تو صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے بڑے حیا والا پھر ہم نے کوئی نہ دیکھا. ایک بازاری عورت، فاحشہ عورت، غیر مسلم فاحشہ بازاری عورت، وہ گزر رہی تھی، آپ کھانا کھا رہے تھے. کہنے لگی ایک ایسا نبی ہے جو کسی کو کھانے کی صلاح نہیں مارتا. آپ نے کہا آجا. اس کو بٹھا لیا. کہا کھا نہیں، وہ نہیں کھاؤں گی. وہ تو ٹانٹنگ کر رہی تھی، ذلیل کرنا چاہتی. کہا جو تیرے منہ میں ہے نا یہ نکال کے مجھے کھلا. وہ کبے نو لت پئی، اسے دو گیا. وہ تو بے عزت کرنا چاہتی تھی. نبی کے منہ کا لعاب جس منہ میں جائے گا تو ایمان ساتھ نہیں جائے گا. وہ کہنے کی جو تیرے منہ میں وہ نکال کے کھلا. آپ نے وہی کھلا. تو آپ نے وہی منہ سے نوالا نکالا، یوں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالنا تھا کہ ایمان بھی اندر چلا گیا اور مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی. میرا نبی کیسا معلم ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان کی تربیت. اس میں اگر توہین آ گئی تو اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. شاگرد تو چھوٹا سا ادنا سا رشتہ ہوتا، اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. اور تمہیں کہتا ہوں تو میں استاد کی طرف سے شدت سختی آئے، اگر تمہیں علم چاہیے تو برداشت کرنا، ورنہ علم سے محروم رہو گے. ہاں روٹی چھوٹی کما لو گے.